قوت ارادی کا صحیح استعمال اسی وقت ممکن ہے جب خواہش، ارادے اور عمل میں ہم آہنگی موجود ہو۔ اس صورت میں مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ آج ہم اپنی موجودہ کتاب سے ایسی معلومات لائے ہیں جس کے بغیر اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا ناممکن ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے چیپٹر کی جانب۔ اپنی قوت ارادی کو ایک جگہ مرکوز کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قوت ارادی میں کمی کب آتی ہے۔ یہ جاننے کے بعد ہی آپ اپنا فوکس ایڈجسٹ کر پائیں گے۔ قوت ارادی کے صحیح کام کرنے کے لیے 3 چیزوں کے ایک ساتھ یا ہم آہنگی میں کام کرنے کی ضرورت ہے: خواہش، ارادہ اور عمل۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کم ہو تو قوت ارادی کمزور پڑ جائے گی اور جو ہم چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر، اگر صرف خواہش موجود ہے لیکن ارادہ اور عمل غائب ہے تو ایسی صورت میں اکیلی قوت ارادی کیا کر سکتی ہے؟ اسی طرح اگر ارادہ اور عمل موجود ہیں لیکن شدید خواہش نہیں تو بھی آپ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے، کیونکہ جلد ہی قوت ارادی کمزور پڑ جائے گی اور آپ مستقل مزاجی سے کام نہیں کر پائیں گے۔ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں تو ذہن میں آنے والی دوسری خواہشات کو بالکل بھی جگہ نہ دیں اور یکسوئی سے اپنے کام میں لگے رہیں۔ مثال کے طور پر، ایک طالب علم ایک مضمون لکھنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر لیٹ کر تازہ دم ہو جاؤں اور پھر تسلی سے لکھوں گا۔ لیٹتے ہی اس کے ذہن میں موبائل چیک کرنے کا خیال آتا ہے اور وقت کب گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں پر خواہش اور ارادہ تو موجود ہیں لیکن عمل میں کوتاہی کی وجہ سے قوت ارادی کمزور پڑ گئی۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے اپنے ذہن کو صرف اسی کام کے لیے تیار کرنا ہوگا جس کا آپ ارادہ رکھتے ہیں، تب کہیں جا کر یکسوئی کے ساتھ اپنا کام مکمل کر پائیں گے۔ قوت ارادی کو مضبوط تر بنانے کا راز یہ ہے کہ ہم صرف ان کاموں کو سب سے پہلے کریں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جب ہم خود کے لیے کوئی مقصد یا گول نہیں رکھتے تو ذہن منفی باتوں میں الجھا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کی پوری سوچ منفی ہوتی چلی جاتی ہے۔ منفی سوچ سے بچنے کے لیے اپنے سامنے کوئی مقصد رکھیں اور اپنے ذہن کو اس میں مصروف رکھیں تاکہ منفی خیالات سے بچا جا سکے۔ اگر کوئی منفی خیال آ بھی جائے تو اس کو فوراً جھٹک دیں یا کسی مفید سوچ سے بدل دیں۔ ایسا کرنا مشکل ضرور ہے لیکن اس کے نتائج نہایت مفید ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ خود کو لے کر اچھا محسوس کرنے لگیں گے اور احساس کمتری جیسے دماغی مرض سے بھی دور رہیں گے۔ قوت ارادی کا صحیح استعمال اس وقت ممکن ہے جب خواہش، ارادے اور عمل میں ہم آہنگی موجود ہو۔ اس صورت میں مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کامیاب ترین لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ صرف قوت ارادی سے کام لے کر انہوں نے اپنی تمام مشکلات پر قابو حاصل کیا۔ ان سب نے اپنی زندگی میں کچھ مقاصد یا گولز مقرر کر رکھے تھے اور بالآخر اپنے مقاصد تک پہنچ کر رہے۔ ان میں مفلوج، لولے لنگڑے، اندھے اور بہرے سبھی شامل ہیں۔ اپنی قوت ارادی کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کے لیے چند تجاویز پیش نظر ہیں۔ مقصد اور عادات کے مابین مفاہمت یا ہم آہنگی پائی جائے اور عادت اور مقاصد میں مخالفت نہ پائی جائے۔ اپنے مقصد یا گول کا تعین کچھ اس طرح کرنا چاہیے کہ اس سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ مقاصد اتنے بلند اور دشوار نہ ہوں کہ وہاں تک رسائی ناممکن ہو جائے۔ مقصد اتنا واضح ہونا چاہیے جو آپ کو دکھائی دے اور تاریکی میں بھی آپ کی رہنمائی کر سکے۔ طویل المیعاد مقاصد یا لانگ ٹرم گول کی بھی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے اور اس کو چھوٹے چھوٹے مقاصد میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ اس طرح ہم بآسانی اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ زندگی میں اپنی پسند کے پیشہ یا کام کا انتخاب بھی نہایت ضروری ہے۔ مختلف لوگوں کو مختلف نوعیت کے کام کرنا ہوتے ہیں، مثلاً درزی، ماسٹر، مستری، وکیل، استاد یا فنکار۔ سب کے کاموں کی نوعیت اور ذمہ داریاں مختلف ہیں، اس لیے جب اپنے پیشے کا انتخاب کریں تو اس میں پوری قوت ارادی کو لگائیں، یعنی خواہش، ارادے اور عمل کو بھرپور استعمال کریں۔ اپنے ذہن اور توجہ کو دوسروں کی باتوں کی طرف مائل ہونے کا موقع نہ دیں۔ یہاں ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہیں اپنے پیشے کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرنا پڑے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اپنی قوت ارادی کو منقسم یا تقسیم کر دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو زیادہ تر لوگوں کو ایک سے زیادہ کام کرنا پڑتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد حیات واضح اور متعین ہے تو آپ کو اپنی قوت ارادی میں کچھ تقسیم کر دینے کی اہلیت بھی پیدا کرنی چاہیے۔
اس سے آپ کے اصل مقصد کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور اپنے اصولوں میں تھوڑی سی لچک پیدا کرنے سے آپ کو اور بھی کئی طرح کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اس سے آپ کی قوت ارادی میں کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا چیپٹر اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ ان معلومات پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکیں گے۔ جانے سے پہلے کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور خود سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔